اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التوحید، حدیث نمبر 7380، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے شعبی نے بیان کیا، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور جو کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو غلط کہتا ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ حدیث نمبر 7381، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ حشر میں، اللہ سلامتی دینے والا، السلام امن دینے والا مومن ہے۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے مغیرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شقیق بن سلمہ نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے السلام علی اللہ، تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے، البتہ اس طرح کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حدیث نمبر 7382، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ ناس میں کہ لوگوں کا بادشاہ۔ اس باب میں ابن عمر تعالیٰ کی ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سعید نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ شعیب اور زبیدی بن مسافر نے اسحاق بن یحییٰ نے زہری سے بیان کیا، اور ان سے ابو سلمہ نے۔ حدیث نمبر 7373، اردو ترجمہ۔ 7383، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور وہی غالب ہے، حکمت والا، اور فرمایا اے رسول تیرا مالک عزت والا ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بناتے ہیں، اور فرمایا حسب اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے۔ اور جو شخص اللہ کی عزت اور اس کی دوسری صفات کی قسم کھائے تو وہ قسم منعقد ہو جائے گی۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا تو جہنم کہے گی کہ بس بس تیری عزت کی قسم۔ اور ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا جو سب سے آخری دوزخی ہوگا جسے جنت میں داخل ہونا ہے، اور کہے گا اے رب میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، تیری عزت کی قسم اس کے سوا اور میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ ابو سعید ترہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کہے گا کہ تمہارے لیے یہ ہے اور اس سے 10 گنا اور۔ ایوب رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور تیری عزت کی قسم کیا میں تیری عنایت اور سرفرازی سے کبھی بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین معلم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، ان سے یحییٰ بن یمر نے، اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرتے تھے
تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی معبود تیرے سوا نہیں، تیری ایسی ذات ہے جسے موت نہیں اور جن و انس فنا ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 7384 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، کہا ہم سے حرمی بن عمارہ نے، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوسری سند اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے۔ تیسری سند اور خلیفہ بن خیاط نے اس حدیث کو معتمر بن سلیمان سے روایت کیا، کہا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کو برابر دوزخ میں ڈالا جاتا رہے گا، اور وہ کہے جائے گی کہ کیا ابھی اور ہے، یہاں تک کہ رب العالمین اس پر اپنا قدم رکھ دے گا اور پھر اس کا بعض سے سمٹ جائے گا، اور اس وقت وہ کہے گی کہ بس تیری عزت اور کرم کی قسم، اور جنت میں جگہ باقی رہ جائے گی، یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کر دے گا اور وہ لوگ جنت کے باقی حصے میں رہیں گے۔ حدیث نمبر 7385 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ انعام میں، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے سلیمان اخول نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمان و زمین کا مالک ہے، حمد تیرے لیے ہی ہے، تو آسمان و زمین کا قائم کرنے والا ہے اور ان سب کا جو اس میں ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات سچ ہے، اور جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے اور قیامت سچ ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے یہ سامنے سر جھکا دیا، میں تجھ ہی پر ایمان لایا، میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھ ہی سے انصاف کا طلبگار ہوں، پس تو میری مغفرت کر ان تمام گناہوں سے جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں مجھ سے ساد ہوں، جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے، تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور ہم سے ثابت بن محمد نے بیان کیا اور کہا کہ ہم سے سفیان سوری نے پھر یہی حدیث بیان کی، اور اس میں یوں ہے کہ تو حق ہے اور تیرا کلام حق ہے۔ حدیث نمبر 7386 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور اللہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ اور آمش نے تمیم نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے کہا ساری حمد اسی اللہ کے لیے سزاوار ہے جو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ پھر خولہ بنت شعبہ کا قصہ بیان کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کرتی تھی۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابو عثمان نہدی نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اوپر رحم کھاؤ، اللہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ کہیں دور ہے، تم ایک بہت سننے بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات
کو بلاتے ہو۔ پھر انس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا۔ انس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ بن قیس، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں؟ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7380 سے 7386 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔